کمال کی ٹیکنیک نفس کو شکست دینا ہے. پہلے تو ڈائگنوز کا بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا, ایک فیملی ہسٹری, دوسرا خود محاسبہ کرو, تیسرا اپنے دوست سے پوچھو, میاں بیوی بہترین دوست تھے, اپنے بچوں سے پوچھو, اپنے دوستوں سے پوچھو میرے اندر کیا نفس کی بیماری ہے. اب نفس کو شکست دینے کا ایک بہترین طریقہ کیا کریں؟ نفس آپ کا کہتا ہے, اکثر ہوتا ہے آپ آفس میں ہوتے ہیں, بیگم کو فون کرتے ہیں, بیگم آج بریانی کھانے کا جی کر رہا ہے. ہاں جی, جو بھی جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے, شاید آپ سب کو بریانی اچھی نہ لگتی ہو, صرف مجھے اچھی لگتی ہو, شاید کہہ رہا ہوں. ہاں جی, اب جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے آپ فون کر کہیں گے آج شامی کباب بناؤ, بڑا جی کر رہا ہے شامی کباب بناؤ. کہ جب تمہارا کچھ کھانے کا جی کہے جس دن, فوراً اس کے پیچھے نہ جانا. ہمارا کیا حال ہوتا ہے مجلس کے بعد, ارے چلو آج جا کے پتہ نہیں فلاں چیز کھاتے ہیں, آج جا کے جوس پیتے, آج جا کے, جیسے کہا نا آج نہ جاؤ, نفس کو کنٹرول کرو. اور بچے کو بھی یہی سکھاؤ. بچہ کہتے بابا مجھے فلاں چیز لے کے دو, جو جا کہ خرید کے دے دیتے, کہ نہیں بیٹا تمہیں ٹیبلٹ چاہیے, بیٹا تمہیں آئس کریم چاہیے, بیٹا تمہیں فلاں چیز لے کے دوں گا, 2 دن نماز شب پڑھو, تیسرے دن لے کے دوں گا. ایک تو بچے کو پریکٹس ہوگی, بچہ کنٹرول کرنا سیکھے گا. اب مولا علی نے ہمیں سکھایا, مولا کو کنٹرول کی ضرورت نہیں, وہ معصوم امام ہے. مولا علی نے کباب کھانا چاہا, کباب, حالانکہ مولا علی مشہور کھاتے تھے, کباب نہیں کھاتے تھے. اب جب کباب کھانا چاہا, اچانک کہا 40 دن کے بعد کھاؤں گا. 40 دن کی, یہ ہمیں سکھا, کوئی بھی خواہش ہو نا کھانے کی تو 40 دن نہیں تو 4 دن کم سے کم صبر تو کر لو. 40 دن کے بعد اب ہوا یہ کہ حسن بڑے خوش کہ بابا آج گوشت کھائیں گے کباب, اور جناب دروازے میں فقیر آ گیا. اب یہ بھی ہماری ایک بری کو, غریب کو ہم وہ چیز دیتے ہیں جو ہم پسند نہیں کرتے. فریج سے کل کا کھانا اٹھا کے دے دو. ہاں جی, کباب جو میں کھانے والا, یہی کباب, یہی یہ مولا سکھا رہے ہیں. غریب فقیر نہیں, جو چیز اپنے لیے پسند خود کھانا چاہ رہے ہو اسی میں سے فقیر کو دو, اسی میں سے ضرورت مند کو دو. یعنی مولا نے ہمیں سکھایا لوگوں دینی ہے تو پیٹ پہ کنٹرول کرو. کہا تھا شوگر ہوتی ہے حسینی پوری مٹھائی کا ڈبہ پیٹ میں کنٹرول نہیں ہے. جب پیٹ پہ کنٹرول, انسان تباہ و برباد ہو سکتا ہے. مولا ابلے ہوئے کدو کھا کے کہتے ہیں پیٹ, یہ ابلے ہوئے کدو سے بھی پیٹ ہے. اتنا کم وقت ہے کہ وہ حرام شکم میں ڈالتا ہے. اور میں نے کہا تھا حرام کو نہیں کہتے حرام, وہ پیسہ رشتے سے حلال مرغی خرید ہے. ماں بہن بیٹی بھائیوں کا اگر حق تم نے حلال مرغی بھی خریدی تو وہ پیٹ میں تم حرام ڈال رہے ہو. نفس کو شکست دو گے تو امام زمانہ کے قریب آؤ گے. اور جیسے میں نے کہا بہترین ٹیسٹ ملتان کے مومنین کا جمعے کے دن صبح 4:30 بجے. اب آج میں ڈسکشن کر رہا تھا ہمارے ایک دوست سے کہ بھائی ہم نے جو ٹائم رکھا تھا نا اسلام آباد میں, وہ رکھا تھا 6 بجے یا 5 بجے. یہاں اس سے زیادہ جلدی شروع کر رہے ہیں ہم, تو ہو سکتا ہے کہ مومنین نہ آئیں. میں نے کہا انشاءاللہ 8 محرم ہے, عشق مولا حسین اور عشق امام زمانہ انہیں کھینچ کر لائے گا. اور امید ہے کہ جتنے مومنین ہیں, آج انشاءاللہ پھر میں وعدہ لینا چاہ رہا ہوں, جو صبح دعائے ندبہ کو 4:30 بجے 8 محرم کو انشاءاللہ جمعے کو یہاں آئے گا, وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے. آج تعداد مجھے کچھ زیادہ نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بلند ترین نعرہ حیدری, اللہ آپ کو سلامت رکھے. امام کے قریب یار دیکھیے, امام کے قریب ہوں گے تو فائدہ آپ کو ہوگا. میں نے کیا کہا کہ آپ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کے قریب ہوتے ہیں تو بھائی 2 منٹوں میں آپ کا کام ہو جاتا ہے, جن کا 2 مہینے میں ہوتا ہے. امام زمانہ جو ہے سپر پاور پرسنالٹی آف دا یونیورس ہے. جب امام کے قریب ہوں گے تو کیا ہوگا, آپ کو بہت طاقت ملے گی. طی الارض جیسی طاقتیں مل سکتی ہیں, وہ اپنی. لیکن عشق اگر دل میں ہے تو انسان معشوق سے ملنے کا شوق رکھتا ہے, محبوب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے. میں نے ایک کہا تھا جملہ کہ بھائی ہماری خواہشات تھیں تقریباً ایک کر کے ہم نے ساری پوری کر دی, لیکن زمانہ سے ملنا ہماری خواہش ہے مگر وہ پوری نہیں کی.
کیونکہ وہ صرف زبانی ہے. اس خاتون نے 7 سال خود کو گھر میں، 7 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، 7 سال بند رہی. کیوں؟ جاؤں گی تو بے حجاب جانا پڑے گا، قانون ہے. اچھا یہ تو پرانے زمانے کی کے زمانے کا واقعہ ہے. آج کے زمانے کے کئی واقعات میں جنی آیا، وہ خود ایرانی مومن تھا، اس کی تھی، مسلمان ہوئی، شیعہ ہوئی. اس نے کہا اس تھی بہت اچھی ہائی لیول پہ جاب تھی، اچانک دیا کہ جناب حجاب والی خواتین نہیں آ سکتی. لیول پر تھی، خوب پیسے کماتی تھی، اور پہلے سوئس تھی، مسلمان ہوئی، شیعہ ہوئی، باحجاب ہوئی. اب اتنی اس نے اپنی جاب چھوڑی، اپنا پیسہ چھوڑا، وہ اسٹیٹس چھوڑا، وہ ملک بھی چھوڑ جا کے بہت عرصہ، کیونکہ ایران تہران میں رہے. اور جب پھر ملی جہاں حجاب کے کی اجازت تھی، تو پھر ہمارے زمانے کے واقعے سے ملاقات کیا. ہمارا اچھا مومنین نے بتایا کیونکہ فرانس میں بھی حجاب منع ہے، اس میں اسی طرح بیلجیم میں بھی حجاب منع ہے. بہت سارے نے کہا ہم نے کیا کیا، یا گھر میں سکھا یا پھر کسی اور ملک چلے گئے. افریقہ میں ہم گئے تھے، رینین میں، وہاں کہ ایک باپ فیملی ایک جگہ پہ محلے میں، اور وہاں پر اسکول منع تھا. انہوں نے کہا کہ ہم بے حجاب دیں گے، تو تلاش کیا پورے رینین اپنے ان کے اس علاقے سے جہاں ان کی زندگی تھی، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور ایک جا کے ایک جگہ انہوں نے تلاش کی حجاب آنے کی اجازت. تو یہاں کا گھر چھوڑی، اپنا ہر کام کے فاصلے پر گئے جی حجاب کے ساتھ. یہ سیکریفائس ہے اپنے دین کو. اور پاکستان میں مومن بہت نیک ہے، بہت آزاد آتا ہے کہ وہ دین کی خاطر سیکریفائس کرنا چاہیے، نہیں آتے. تو ہم نے کوشش کر امام ہونا چاہتے ہیں، ضرورت ہے. حر نے سیکریفائس کیا، پیسہ تھا، حر کے پاس گاڑی، اونٹ جو بھی تھا، لائف تھی، اس نے کے لیے سب ہونا ہے. سیکریفائس کی ضرورت ہے. رشوت بھی کھاؤں پھر بھی، حرام بھی کھاؤں پھر بھی امام کے قریب. انما ہو لیذھب اہل البیت غیرکم. بھائی رجس اہل رجس ہے. ہاں بھائی، کھانا چوری کرنا رجس ہے. گناہوں میں مبتلا ہوں، اہل بیت کے قریب. محنت کی ضرورت ہے امام زمانہ سے ملنے کے لیے. نے کہا 1 سال کا نسخہ ہے کہ صبح کے غم میں رات پہ 7 اعضاء کو پاک کرو. میں نے آپ کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، علی ابن مہزیار ہے، بعض کتابوں میں 20 سال لکھا. علماء سے پوچھا، علماء بتائیے اسی جگہ ہے جہاں امام پکا ضرور آتے ہیں، ضرور امام آتے. اور حق 20 سال یا 13 سال یا 20 سال اور 2-3 مہینے جانے میں، یعنی سال کے 6 مہینے راستے. لیکن کیوں جاتا تھا؟ کہ امام کو ڈھونڈے. میں سے اکثر ملتان والے جاتے ہیں. تو مومنین نے کہا ایون ریڑی والے جو ہے نا، مومن ہر روز 1000 روپیہ جمع کرتے ہیں، اتنا پیسہ ہو 40 ضرور جاتے ہیں. اب آپ سب سے 40 گئے یا جب جائیں گے تو کتنی آپ لوگوں نے وہاں جا کے امام زمانہ. میں نے کل بتایا تھا پاکستانی چائے پینے کی ساری چیزیں تلاش کرتے ہیں، نہیں کرتے وہ کون؟ یوسف زہر. ہم اتنے مولا سے دور ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ جمعے کو صبح آ کر ثابت کریں گے اللہ مولا کے قریب ہوں گے. یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا القادر المقتدر القوی القائم، اس ذکر پہ عمل کر تھا کہ جب آپ مومن بھائی کے لیے تو امام آپ سے خوش ہوں گے، جب آپ مومن بھائی کی مدد کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب آپ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے ہو تو اس وقت گویا آپ ہماری مدد کرتے ہو. یعنی جب آپ القادر المقتدر القوی القائم یہ ذکر کریں گے 500 مرتبہ
گویا آپ نے مومن پارچنار کے مومنین کی صرف مدد نہیں کی، گویا آپ نے صرف ایران اور شام اور لبنان کے مومنین کی مدد نہیں کی، بلکہ آپ نے اپنے امام زمان، امام خود کہتے ہیں جب ہمارے مومنین کی آپ نے مدد کی تو گویا آپ نے ہمیں مدد۔ آپ کو ایک القادر المقتدر القوی القائم کا نسخہ بتایا، ایک میں نے آپ کو 1000 حاجتوں کی نماز بتائی، اور ایک میں نے نماز استغفار بتائی۔ ہاں جی، نماز استغفار یاد ہے نا، کل بتائی تھی۔ اب آج کا نسخہ بھی اگر سننا نہیں چاہتے تو بلند ترین صلوات صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، اب سننا چاہتے ہیں تو بلند ترین نعرہ حیدری۔ آج کا نسخہ مختصر اور زحمت تمام، کمال کا نسخہ ہے۔ رسول خدا کا زمانہ تھا، ایک ظالم نے رسول کو زہر دینا چاہا، فوڈ پوائزننگ سے بچنے کا نسخہ ہے۔ اچھا، میں نے جیسے کہا کہ بھائی ان تمام نسخوں میں اگر ضرور ہے کہ بھائی احتیاط اور پرہیز، اب میں آپ کو یہ نسخہ بتاؤں اور آپ جس سے فوڈ پوائزننگ ہو تو پھر تو بات تھوڑی سی سوچنے کی ہے کہ بھائی آپ کا کام اتنا اچھا نہیں تھا۔ اچھا، اب اللہ کے رسول کا زمانہ، ایک ظالم نے بلایا گھر میں کھانے، اصحاب بھی تھے رسول بھی تھے، اس نے اپنے باورچی کو کہا کھانے میں زہر ڈال دو، زہر ڈال دو۔ جبریل نے رسول خدا کو بتایا، حضرت جبریل نے بتایا کہ یا رسول خدا اس میں پلاننگ ہے، اس میں زہر ہے۔ اب اللہ کے رسول تو تشریف لے جانے والے تو ہیں نہیں، ہاں جی، نہیں لے جایا کرتے تھے، یہ ہمیشہ میدان میں ڈٹے رہتے تھے۔ آپ نے تشریف کا لفظ سمجھا نہیں تو میرا کیا قصور، ہاں جی۔ تو اللہ کے رسول وہیں بیٹھے رہے، اللہ کے رسول وہیں تشریف فرما رہے۔ مولا علی کو کہا یا علی کھانے پہ یہ دعا پڑھ لو، زہر کا فوڈ پوائزننگ ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی الذی لا یضر مع اسمہ ولا داء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ ذکر پڑھ لو کھانے پہ، آپ عادت بنا دیجئے، ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھائیں، اور دوسرا جب بھی کھانا کھائیں، جب بھی سینڈوچ کھانے چلے گا کہیں باہر ادھر ادھر، فوڈ پوائزننگ سے بچنے کا بہترین نسخہ بھائی یہ دعا پڑھے تو یہ دوائی بن جاتی ہے آپ کے لیے۔ بسم اللہ الشافی بسم اللہ الکافی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بلند ترین صلوات محمد وعجل فرج۔ ایک میں نے ہائی بلڈ پریشر کا بھی آپ کو نسخہ بتایا تھا کہ بھائی 3 لہسن ڈیلی کھائیں، اسی طرح آپ کیا نام ہے سرکہ سیب کا وہ استعمال کریں، اور اسی طرح انار کا پیسٹ۔ آج ایک کمال کا دوسرا نسخہ، اللہ کے رسول کے زمانے میں جب بھی کوئی پنسار میں جا کے کہتا تھا رسول کا پسندیدہ دانہ دو، وہ کلونجی اٹھا کے دیتا تھا۔ حدیث میں ہے اگر 1000 بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو ہر روز صبح شہد کے ساتھ، اصلی شہد کے ساتھ 7 دانہ کلونجی کھاؤ، 1000 بیماریوں سے بچے رہو گے۔ بس آئیے، جسم کی بیماری سے بچنا بھی ضروری ہے، نفس کی بیماری سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جسم کی بیماری اگر خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، دنیا کے 60-70 سال ضائع ہوں گے، لیکن نفس اگر اس کی بیماریاں ہمارے اندر رہیں تو ابدی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو پوری زندگی تو زباں پر علی علی تھا، مرتے ہوئے خدا نخواستہ غلط راستے پہ یا غلط ٹریک پہ چڑھ جائے۔ ہاں، اگر نفس مضبوط ہوگا تو مرتے ہوئے ہمیں غلط راستے پہ لے جائے گا۔ نفس کو شکست دینے کا دوسرا آسان طریقہ کیا ہے؟ نفس کو شکست دینے کا طریقہ توسل با اہل بیت ہے۔ توسل سمجھتے ہیں؟ یعنی فقیری، یعنی بیگنگ، مدد مانگنا۔ اے مولا، جیسے آپ جسم کے کینسروں کو ٹھیک کرتے ہیں ویسے ہمارے نفس کے کینسروں کو بھی ٹھیک کر دیجئے۔